اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. امریکہ میں ایک عمارت کے فروخت کیے جانے کا، اور دوسرا یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو فارن مشنز ہیں ہمارے وہاں سیلریز گزشتہ 2-3 مہینے سے نہیں دی گئیں. اس کے حوالے سے جو اصل حقائق ہیں اگر آپ بتا سکیں تو بڑی نوازش ہوگی. فورن آفس نے ڈینائی کر دیا. جہاں تک لیپ ٹاپس کی بات ہے، دیکھیں یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ پچھلی حکومت جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے پورے یوتھ پروگرام کو متنازع بنایا. لیپ ٹاپ کو کہا گیا کہ یوتھ کے لیے رشوت ہے. لیپ ٹاپس کو پھر نیب کا اس پہ کیس چلایا، مگر اللہ تعالیٰ کی بہت کرم ہے کہ ہر پروگرام جو ہے وہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن، سارے احتساب سے جو ہے وہ شفافیت سے جو ہے وہ باہر نکلا. دیکھیں یہ کسی قسم کی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ٹارگیٹڈ ہے یا یہ خالی پی ایم ایل این کے لوگوں کے لیے ہے. خیال سے اس ملک کے لیے، اس وقت اس معاشرے کے لیے جو ہمارے نوجوان نسل ہے، جو کہ میں دوبارہ کہوں گی کہ 15 کروڑ لوگ ہیں، اگر ہم نے ان کے لیے مثبت پروگرام نہ شروع کیے، اگر ہم نے ان کو جدید ٹیکنالوجی نہ ان تک پہنچائی، اگر ہم ان کو چینلائز کرنے میں، ان کی انرجیز کو چینلائز کرنے میں ناکام ہوئے، اگر ہم ان میں ایسے ہی نفرت بڑھاتے رہے جس طرح پچھلی 4 سال نفرت کی سیاست کی گئی ہے، تو یہ ہمارا ایسٹ جو ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج بنے گا. کیونکہ دیکھیں پولیٹیکل سپورٹ میں بالکل ڈیفینیٹلی ایکچولائز بھی ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ جب آپ کوئی بھی حکومت جب کسی کے لیے بھی ایک اچھا کام کرتی ہے، تو میں تو اپنے نوجوانوں سے بھی یہی کہوں گی کہ پچھلے 10 سال میں پرفارمنس کے اوپر جو ہے، خالی ہیئر سے کے اوپر نہیں، سنی سنائی باتوں کے اوپر نہیں، پروپیگنڈا کے اوپر نہیں، انفارم ڈیسیجن لیں. اگلے الیکشن میں پچھلے 10 سال میں دیکھیں کہ کس نے کون سا منصوبہ شروع کیا. کیونکہ آج جو 18 سال کا بچہ ہے وہ 2013 میں بہت چھوٹا 7-8 سال کا بچہ تھا. وہ پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام جو ہے شاید اس کو پتہ بھی نہیں کہ 2013 میں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا. تو میں اپنی نوجوان نسل سے یہ کہوں گی کہ باقاعدہ طور پہ انفارم ڈیسیجن لیں. پچھلے 10 سال کس حکومت نے کس صوبے میں کیا کیا، اس کو دیکھ کے پرفارمنس کے اوپر اپنا فیصلہ کریں کہ اگلی دفعہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا. میں جی آپ کا سوال، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ادھر ہی ایک بریفنگ دی تھی جو کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا تھا، جو واشنگٹن میں میساچوسٹس ایونیو کے اوپر ایک بلڈنگ ہے 2315 کے نام کی. اور 2010 میں وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 2 بلڈنگز ہیں، ان بلڈنگز کی ریپیئر اور رینوویشن کا کہا تھا. اور ایک بلڈنگ تو ریپیئر اور رینوویٹ بھی ہو گئی اور ابھی وہ رینٹ کے لیے بھی تیار ہے، جو کہ وزارت خارجہ اس پہ کام کر رہی ہے. لیکن یہ بلڈنگ ریپیئر اور رینوویٹ نہیں ہو سکی، اور اس بلڈنگ نے 2018 میں اپنا ڈپلومیٹک یو ایس نے ختم کر دیا تھا. اور اس کے اوپر صرف اگر میں آپ کو 2019 سے لے کر اب تک $13 لاکھ حکومت پاکستان نے دے چکی ہے. اور اس کے علاوہ ٹوٹل اس وقت تک جو بات ہے جو اس کے ٹیکس کی مد میں ہے وہ $8,19,000 ہم دیتے ہیں. اور ہر ماہ $1 لاکھ اگر ہم اس کو نہیں بیچتے تو ہمیں اس پہ دینے پڑیں گے. اور اگر ہم نے اس کو ڈیفالٹ کیا تو یہ بلڈنگ بھی کانفسکیٹ ہو جائے گی، اور اس کے اوپر جو ہمارا ٹیکس ہے وہ بھی اسی طرح ہمیں ادائیگی کرنی پڑے گی. تو یہ فیصلہ انٹر منسٹریل کمیٹی نے، اور یہ فیصلہ شروع سے ہوتا آیا ہے. 2019 میں دوبارہ شروع ہوا، 4 سال کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم یہ پیمنٹس کرتے رہے. تو اب یہ انٹر منسٹریل کمیٹی نے فیصلہ کیا، ایک شفاف طریقے سے اس کی بیڈنگ ہوئی ہے جو پچھلی بیڈنگ سے زیادہ ہے، اور اس کے مطابق کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو فوری طور پر بیچ دیا جائے تاکہ زیادہ مزید اس کے اوپر ہم نہ ٹیکس ادا کریں، اور نہ جو اس کا پراپرٹی کے مد میں ہم ہر $1 لاکھ 3 ماہ میں $1 لاکھ دیتے ہیں، اس سے بھی ہم اس کو بھی بچا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا انفارم ڈیسیجن ہے، اور میرے خیال میں اس کو بالکل پالیٹکس کی نظر نہیں ہونا چاہیے. وہ فیصلے جو پہلے ہو جانے چاہیے تھے جن سے ملک کے خزانے کو اتنا نقصان پہنچا ہے، اگر بر وقت ہو جاتے تو ہم کافی چیزیں جو ہیں اس پر قابو پا سکتے تھے. اور آپ نے ایک سوال کیا شزا سے، مشنز کی بات میں نے کی ہے. آپ مجھے نہیں پتا کہ کون سے مشنز کی آپ بات کریں، لیکن میں آپ کا سوال اور اس کا جو آپ کو جواب ہے وزارت
خارجہ سے لے کر دے دوں گی. ایک آپ نے بات امپورٹنٹ کی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیا ایسے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام سے آپ کر کے تو آپ وہ پولیٹیکل سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو واضح طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 2013 میں اگر آپ ڈیموگرافکس دیکھیں, الیکشن ووٹر کی, الیکشن کمیشن کی پروفائلنگ دیکھیں, تو اس میں نوجوان لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو زیادہ ووٹ دیے ہیں اور خواتین نے. تو یہ ایک سور اور ایک پرسیپشن ہے. 4 سال نوجوانوں کو صرف اور صرف انتشار, فساد, تقسیم اور کچھ مجھے بتائیں نا, یہ جو یوتھ پروگرام تھا جس کو 80% بند کر دیا گیا تھا, اربوں روپیہ اس کی میڈیا کیمپین کے اوپر خرچ ہوا کامیاب جوان پروگرام کے نام سے. وہی پیسہ اگر وہ جو 80% پروگرام بند کیا تھا اس کے اوپر لگا دیتے تو یہ لون سکیم بھی چلتی رہتی, ایجوکیشن کے اسکالرشپس بھی چلتے رہتے, اور وہ منصوبہ جو 2013 میں شروع کیا تھا محمد نواز شریف صاحب نے, وہ آج کہاں پہنچ گیا ہوتا. اس کے ریوائیول کی ہم باتیں نہ کر رہے ہوتے, اس کی ایکسٹینشن کی ہم باتیں کر رہے ہوتے ملک کے اندر. اور میں ایک اور بات بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نہ چھوٹی نظر رکھتے ہیں, ہم تمام وہ لوگ ایک پولیٹیکل ڈسکورس میں تمام نوجوان موجود ہوتے ہیں. ہم کوئی چوز اینڈ پک کر کے مسلم لیگ نون کے سپورٹرز بڑھانے کے لیے ہم یہ کام نہیں کرتے. اٹ از فار دا ینگ پیپل آف پاکستان, یوتھ کے لیے اکراس دا بورڈ ہے, تاکہ سب وہ جو 68% آبادی ہے اس کو روزگار ملے, اس کو ایسے مواقع ملیں جہاں وہ اپنے کاروبار سٹارٹ کر سکیں. آج پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بغیر نوکریوں کے موجود ہیں. 4 سال اگر اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہوتی, وہ ملک جو 6.1% پر ترقی کر رہا تھا وہ -1% پہ نہ جاتا 2020 میں, تو یہ ملک آج 10% پہ ترقی کر رہا ہوتا, جو پروجیکشن تمام انٹرنیشنل جو ادارے ہیں انہوں نے دی تھی. اور اگر سی پیک کے منصوبے نہ سلو کیے جاتے, نہ بند کیے جاتے, تو آج وہی روزگار کے مہیے پاکستان کی نوجوان نسل کو مل رہے ہوتے. اگر ملک کے اندر جو بجلی کے منصوبے تھے ان کو اسی طرح بڑھایا جاتا, 1 میگا واٹ بجلی پچھلے 4 سال میں وفاق کے لیول پہ نہیں لگ سکی. اور اگر لگایا جاتا, وہ ایل این جی جو $2 پہ مل رہی تھی پاکستان کو, آج وہ ایل این جی پوری دنیا میں نہیں مل رہی. اور سوال ہم سے کرتے ہیں, تو یہ جب ترقی ہوتی ہے تو ملک میں روزگار آتا ہے, اور روزگار انہی 68 کو ملتا ہے جو ملک کی پاپولیشن کا بلج ہے. اس لیے یہ تمام چیزیں اس وقت, صرف میں نے پہلے کہا کہ 2018 میں اور سے لے کر 2022 اپریل تک ایک پروپیگینڈا گرو ملک پہ مسلط تھا. اگر ان کا مقصد, اگر وہ سیاسی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور معاون خصوصی شیزہ فاطمہ اور مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. نواز شریف کے دور میں نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے کئی منصوبے شروع کیے گئے, ایسا مریم اورنگزیب کا کہنا تھا. انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی نے ملک میں صرف تقسیم کی سیاست کی ہے. پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں کوئی عوامی منصوبہ نہیں لگایا. اپنی نااہلی چھپانے کے لیے پی ٹی آئی شور کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے دور حکومت میں ہمیشہ یوتھ کے لیے کام کیا گیا. نون لیگ کے دور میں لاکھوں نوجوانوں کو تعمیری کورسز کروائے گئے, ایسا شیزہ فاطمہ کا کہنا تھا.